نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ سب سے پہلے تمام جسم کے حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اس زمین پر وہ لوگ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں یا مسجدوں کی تعمیر میں شریک ہوتے ہیں اور مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور مسجدوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے اور سنبھالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان اور مومن ہونے کی گواہی دی ہے کہ وہ مومن ہیں، اور دنیا کے اندر ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ ہم اور آپ جو صاحب حیثیت ہیں، جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی اس ختم ہو جانے والی زندگی میں اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے جو رشتہ دار مر گئے ہیں، ماں باپ یا جو کوئی بھی ہو، اکیلے تنہا ایک مسجد کی تعمیر کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہو، تاکہ وہ صدقہ جاریہ بنے اور مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ اور ایسا کر سکتے ہیں کروڑوں روپے کا گھر خریدنے والے، کروڑوں روپے کی زمینیں خریدنے والے، کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والے، کروڑوں روپے کی تجارت کرنے والے، کروڑوں کی باتیں کرنے والے لوگ ایسا کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اس زمین پر اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من یشتری بقعۃ آل فرہ فیزید فی مسجدہا، کون ہے وہ شخص جو کھڑا ہو اور اٹھے مسجد کے بغل میں فلاں کی زمین ہے، اسے خرید کر وہ مسجد میں شامل کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کی جو زمین ہے میں اکیلے تنہا اس کی قیمت دے کر مسجد میں شامل کرنے کے لیے تیار۔ ہاں، اگر حیثیت نہیں، طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، تو دنیا میں زمین پر جہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی یا جہاں مسجدیں بن رہی ہیں اس میں شریک ہو جائے۔ اس سے مایوس نہ ہو، شریعت ہمیں مایوس نہیں کرتی۔ پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمصحف قطعۃ او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ وہ شخص جو اس زمین پر مسجد میں پرندوں کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اتنا بڑا، او اصغر یا اس سے بھی کم، اس سے بھی چھوٹا اپنی قیمت لگاتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اور وہ کیسے لگتی؟ کوئی شخص کھڑا ہو گیا، جناب والا مسجد میں جتنے پنکھے لگتے ہیں اکیلے میرے دینے کی ذمہ داری ہے، ایسا کر سکتے ہیں آپ۔ کوئی شخص کھڑا ہو گیا
کہ جناب مسجد میں جتنی چٹائیاں ہیں میں تنہا دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ جناب مسجدیں بن رہی ہیں، جتنی سیمنٹ گونی سیمنٹ لگ رہا ہے وہ سب میں دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ مسجد کے اندر مہینے کا جو لائٹ بل آ رہا ہے میں اکیلے بھرنے کے لیے تیار ہوں، ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ یا مسجد کے اندر جو بھی اخراجات ہیں کسی ایک خرچ کو لے کر کے تنہا آدمی وہ کر سکتا ہے، ایسا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، پر وہ شوق وہ جذبہ ہفتے کے اندر ایک دن کی ایک چائے کی قیمت صرف مسجد کے لیے روک لو، 10 روپے چائے کی قیمت ہے، اسی چائے کے نام پر صرف ایک چائے کی قیمت روک لو، ہفتے میں ہمیشہ ہر ہفتے جو جمعہ میں آپ نماز کے لیے آتے ہیں مسجد کی جھولی میں 70-80 روپے آپ کے گریں گے، اگر نہیں گرتے تو آپ سمجھیے کہ مسجدوں سے آپ کا شوق، مسجدوں سے آپ کا جذبہ، مسجدوں سے آپ کا لگاؤ، مسجدوں سے آپ کی محبت، اس کا آپ کو امتحان لینا پڑے گا، اس کو آپ کو اس کے سلسلے میں ٹٹولنا پڑے گا، ورنہ آپ جانتے بزرگ لوگ تھے، پہلے کے جو لوگ تھے وہ جمعہ کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے انہیں جو توفیق ہوتی تھی وہ مسجد کی جھولی میں وہ تو ڈالتے ہی تھے، لیکن اپنے ساتھ وہ معصوم بچے 2 سال 5 سال 10 سال کے ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں 2 4 5 10 روپے پکڑا دیتے، بیٹا مسجد کی جھولی میں ڈال دینا، جب تمہارے سامنے جھولی آئے گی تو ڈال دینا، یہ طریقہ تھا اور یہ محبت پیدا کرنے کا ایک جذبہ اور شوق تھا بچوں کے اندر۔ آج وہ طریقہ کہاں؟ آج وہ محبت کہاں رہی؟ آج وہ انداز کہاں رہا؟ آج ہر شخص مسجد کی جھولی میں ڈالے وہ انداز اور وہ منظر اور وہ مشاہدہ کہاں سے مل رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ مسجدوں کی عظمت کو پہچانو، مسجدوں کا احترام کرو، اور مسجدیں ایسے مقام ہیں، مسجدیں ایسی جگہ ہے جس کو سمجھنا ہر امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کے لیے سفر ہجرت پر ہے، ہجرت کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے قبا کی ایک بستی میں 14 روز تک آپ نے قیام کیا، اور صرف اسی 14 دنوں کے اندر آپ نے باقاعدہ ایک مسجد کا قیام کیا، مسجد تعمیر کی، اور یہ پیغام دیا امت کو کہ وہ بستی جہاں مسجد نہ ہو وہ مسجد بے برکت ہے، وہ بستی بے برکت ہے، وہ بستی جہاں مسجد نہ ہو اس بستی پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے نہیں، وہ بستی جہاں مسجد نہ ہو وہاں بستی کا معیار اور بستی کا معمار اور بستی کی اصلاح اور وہاں کے لوگوں کے جو ہے سدھار نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ جب مدینے میں داخل ہوئے سب سے پہلے مسائل بہت سارے تھے، بے شمار مسائل تھے، وہ مہاجرین جو آپ کے ساتھ خود ہجرت کر کے آئے تھے بے یار و مددگار تھے، اپنی جائیداد پراپرٹیاں بیوی بچے سب چھوڑ آئے تھے، مدینے کے اندر بے شمار مسائل تھے آپ کے ساتھ کہ آپ مہاجرین کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرے، ان کے رہنے سہنے کا کوئی انتظام کرے، لیکن نہیں، ان تمام مسائل سے پرے ہٹ کر آپ نے نہ اپنا خیال کیا، نہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کیا، اور نہ مہاجرین کا خیال کیا، اور نہ خود اپنا گھر بنانے کا خیال کیا، بلکہ مدینے کے اندر سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور صحابہ وہ جو مہاجرین اور انصار تھے جو مل جل کر وہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، بنا رہے تھے، اینٹیں لاٹ پر گارے لاٹ کر اور اپنے سروں پر ڈھو رہے تھے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مزدوروں کی طرح آپ وہاں کام کر رہے تھے، اور اس طرح آپ نے مسجدوں کی تعمیر کی اور مسجدیں بنائی۔ مسجدوں کو دیکھو پیغام دیا جاتا ہے کہ مسجدوں کو ہمیشہ پاک رکھو، مسجدوں کو صاف رکھو، مسجدوں کو خوشبو سے معطر رکھو، اس لیے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوا کرتی، اس کی صفائی کا خیال رکھو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بطور سہولت ہم جو خادم رکھتے ہیں صفائی وغیرہ کے لیے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر مسجدوں کی صفائی اور مسجدوں کی پاکی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک کا بلغم دیکھا، کسی نے تھوک دیا تھا، آپ سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن خود آپ اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کے بلغم کو صاف کیا اور یہ پیغام دیا۔ آپ دیکھو چاہتے اگر تو آپ کے سامنے صحابہ کی پوری جماعت موجود تھی، کسی بھی صحابہ کو حکم دیتے اور دیوار سے وہ بلغم صاف کروا دیتے، لیکن مسجدوں کی صفائی کا شرف ایک پیغمبر کو بھی حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طلب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس بلغم کو صاف کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام المحدثین، لیکن ان کی سیرت پڑھیے آپ کہ مسجدوں کے اندر چٹائیوں پر اگر کوئی تنکا کہیں رکھا ہوا ہوتا، اگر چاہتے مقتدی کو حکم دے کر وہ باہر پھینکوا سکتے، لیکن امام صاحب خود وہ تنکا اٹھا کر باہر پھینک رہے۔ اس طرح مسجدوں کی صفائی اور مسجدوں کی پاکی اور مسجدوں سے لگاؤ اور مسجدوں سے محبت کا ایک جذبہ دکھایا انہوں نے۔ آپ جانتے ہیں ایک نوجوان کا واقعہ بھی تھا، وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، امیر زیادہ تھا، اس کے گھروں میں دولت کے انبار تھے، خزانوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان کیا کرتا، عشاء کی نماز کے بعد
مسجدوں سے سارے نمازی پڑھ کر جب اپنے گھر چلے جاتے وہ اپنے محلے کے مسجد کے ٹوائلٹ کو صاف کرتا، باتھ روم کو صاف کرتا۔ وہ راز جب اوپن ہوا اور کھل گیا، کسی نے پوچھا کہ بتا نوجوان اتنا امیر زیادہ ہو کر کے مسجد کے بیت الخلاء مسجد کے ٹوائلٹ کو صاف کر رہا؟ کہا ہاں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے امیر بنایا، مجھے دولت سے نوازا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دولت کا نشہ مجھ پر سوار ہو جاتا ہے، امیری کا نشہ مجھ پر سوار ہو جاتا ہے، میں مغرور ہو جاتا ہوں، میں متکبر ہو جاتا ہوں، میں گھمنڈی ہو جاتا ہوں، اور اسی تکبر کو، اسی غرور کو، اسی گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے میں مسجد کے ٹوائلٹ کو صاف کرتا ہوں تاکہ میرے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ سینکڑوں جوانوں کو اٹھا، کوئی ہے ایسا مثالی جوان، کوئی ہے ایسا نوجوان ہاں الا ماشاءاللہ جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے وہ اس طرح مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہو۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے تعلق سے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ پوری دنیا کے اندر زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ مسجدیں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ بازار ہے۔ جانتے ہیں کیونکہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت و بندگیاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں جو دعا و مناجات اور اذکار ہوتے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے لیے قیام، رکوع اور سجدے ہوتے ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں انسان باہر رہ کے بے شمار اپنے الجھنوں کو، بے شمار بے چینیوں کو اسی مسجد میں آ کر کے اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑ کر کے اللہ سے اپنے قلب و روح کو سکون حاصل کرتا ہے، تو سکون اس کو پہنچاتا ہے، راحت پہنچاتا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں انسان گناہوں کا بوجھ لے کے، گناہوں کا انبار لے کے، گناہوں کا ڈھیر لے کے آتا ہے اور سجدے میں گر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں انسان اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے مالک سے باتیں کرتا ہے، سجدے کی حالت میں وہ اپنی ساری تمنائیں، اپنی آرزویں رکھتا ہے اور اللہ اس کی جائز آرزوؤں کو پوری کرتا ہے۔ اسی لیے یہ جگہ بہتر ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ بازار، مارکیٹ، جہاں سچ سے زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، جہاں ایمانداری سے زیادہ بےایمانی کی جاتی ہے، اور جہاں امانت داری سے زیادہ خیانت ہوتی ہے، جہاں وفائی سے زیادہ غداری ہوتی ہے، جہاں امن و شانتی سے زیادہ شور اور ہنگامہ ہوتا ہے، جہاں بھائی چارگی سے زیادہ دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، اسی لیے اس بازار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مسجدیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نازل کرتا وہ پیغام دے رہا کہ مسجدوں میں جو ہم آتے ہیں، ہم اور آپ آتے ہیں، یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے دعا استغفار کرتے ہیں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا قرآن کہتا کہ یہ مسجدوں کی زمین کے حصے کل قیامت کے روز آپ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ وہ زمینیں ہیں جو کل قیامت کے روز خبریں دیں گی، بتائیں گی اور گفتگو کریں گی، آوازیں لگائیں گی، اور وہ آوازیں ایسا ہوں گی، وہ باتیں ایسی ہوں گی جن کا انہیں ان کا رب کی طرف سے حکم ملا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ فرض نمازیں جہاں پڑھتے ہو جس جگہ، سنتوں کو پڑھنے کے لیے جگہ تبدیل کر لو۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ مسجدوں کی جگہیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے حق میں گواہ بن سکے اور آپ کے حق میں جو ہے وہاں شہادت کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ وہ مسجدیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو مسجدوں سے جو بھی جس قسم کا بھی رشتہ رکھتے ہیں، جس قسم کا بھی تعلق رکھتے ہیں، اور مسجدوں سے دل کا لگاؤ ہوتا ہے، جن کی دلچسپی ہوتی ہے، یقین مانو وہ دنیا کے نمبر 1 لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر آپ فضیلت دیکھو، آدمی داخل ہوتا ہے، دایاں پیر مسجد میں رکھا اور دعا پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ دنیا کی بے شمار تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے تنگ آ کر اب تیرے دروازے میں اور تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہوں، اب میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اب تیری مہربانی کا طلبگار ہوں۔ اور وہ رحمت جس کے سلسلے میں پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرے ساتھ بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بندہ داخل ہوا اور اللہ کی رحمت کو تلاش کر کے طلبگار ہوا اور اس کو وہ رحمت مل کر کے رہتی ہے۔ اور جب مسجد سے نمازیں پڑھ کر عبادتیں کر کے جب باہر نکلتا، بایاں پیر باہر نکال کر یہ دعا پڑھتا ہے
کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیری عبادت کر چکا جو کرنا تھا، اور جو میرے پاس طاقت تھی تیری پوجا اور تیری بندگی کر چکا، قرآن پڑھ چکا، دعا مانگ چکا، نماز پڑھ چکا، اب میں نکل رہا ہوں، میرے اوپر اور بھی حقوق ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے خالہ ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے نہ جانے کتنے رشتوں کا نام لے کر کے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، تو رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، تو کیڑوں کو روزیاں دینے والا ہے، تو نالیوں میں گندے کیڑوں تک اپنی روزیاں پہنچانے والا ہے، اے اللہ اب میں روزیوں کی تلاش میں جا رہا ہوں، اب میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، اب میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، ایسا کر اللہ میں تجھ سے تیرا فضل تلاش کرتا ہوں، تیری روزی کا طلبگار ہوں، تو روزیاں دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اب جب جمعہ کی نماز پڑھ لیے یہاں بیٹھنا نہیں، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی روزیاں تلاش کرو، تمہاری ذمہ داری ہے، اور روزیاں دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھو مسجدوں کی یہ برکت ہے، آپ دیکھو صبح و شام جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا یوم القیامہ، اعد اللہ له نزلا اور کلما غدا او راح، وہ لوگ جو صبح و شام مسجد آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمانوں کی جو قدردانی ہوتی ہے، ہم انسانوں میں اپنے مہمانوں کی ہم کتنی عزت اور قدر و احترام کرتے ہیں اور ان کا سواگت و استقبال کرتے ہیں، ذرا اندازہ کر لو کہ اللہ جب ہماری مہمان نوازی پر آئے گا اور اللہ کے مہمان بن کر ہم آئے ہوئے ہیں تو کتنے بہترین انداز سے وہ ہم سب کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت صبح و شام آنے والے لوگوں کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی کا دسترخوان لگاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے مسجدوں سے رشتہ جوڑنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں حشر کے میدان میں جہاں سورج میل سوا میل کے فاصلے پر ہوگا، جہاں انسانیت تکلیفوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوگی، جہاں انسانیت پسینوں سے شرابور ہوگی، اور جہاں انسانیت نجات پانے کے لیے دعاؤں پہ دعائیں اور شفاؤں پہ شفاؤں کے طلبگار ہوگی، وہ حشر کے میدان میں انسانیت کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ ایسے دور میں اور ایسی حالت میں اور ایسے میدان میں انسان کو سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہ ملے گی سوائے عرش الہی، جہاں بھی سایہ ملے گا کہیں نہیں، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش الہی کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں ایک وہ شخص ہے کہ رجل معلق قلبہ بالمساجد، ایسا آدمی ہے کہ جس کا دل ہمہ وقت ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، مسجدوں سے لگا ہوا ہے، اور وہ اذان کا منتظر ہے، اور وہ نماز پڑھنے کا منتظر ہے، جہاں بھی ہے دنیا میں وہ مسجدوں کو اپنے دل میں سمائے ہوئے ہے، مسجدوں کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب جائیں اور مسجدوں سے رشتہ جوڑیں، اور کب جائیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں، اور کب جائیں کہ مسجدوں میں اللہ سے روئیں اور گڑگڑائیں۔ ایسا وہ شخص ہوگا جس کے لیے عرش الہی کا سایہ ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم یمحو اللہ بہن الخطایا ویرفع درجاتکم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں کہ جس کو اگر تم کر لو تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں، بتائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی نے کثرت الخطا الی المساجد، جتنے زیادہ قدم مسجدوں کی جانب اٹھ کر آ رہے ہیں، ایک قدم اٹھا نیکی ملی، دوسرا قدم اٹھا گناہ مٹے، تیسرا قدم اٹھا اللہ رب العزت نے آپ اور ہمارے سب کے درجات بلند کر دیے۔ یہ بشارت اور یہ خوشخبریاں ہیں ان 5 وقتہ نمازیوں کے لیے جو ہمیشہ اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجدوں کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو، بشارت سناؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بشارت سناؤ جو فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں تاریکیوں سے لڑتے ہوئے، اندھیروں سے مقابلہ کرتے ہوئے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے پر اندازے کے ساتھ راستہ گزارتے ہوئے وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، بالنور التام، ان کے لیے مکمل نور کی بشارت دیتے ہو جو ان کو کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ اور قیامت کا وہ ماحول جہاں کافر ہوں گے، کہ مشرک ہوں گے، کہ بدعتی ہوں گے، اور کہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے گا، راستے ٹٹول کر بھٹک بھٹک کر گریں گے۔ اللہ رب العزت یہی وہ روشنی ہوگی اور نور ہوگا جو اپنے مومنین اور نمازی بندوں کو دے گا کہ جاؤ اور اسی روشنی میں اپنے سفر طے کرو اور اپنے راستے طے کرو۔ بڑی عظمت ہے میرے بھائیوں، مسجدوں سے کسی بھی قسم کا تعلق۔ ایک صحابی تھے، بڑی دور سے مسجد آیا کرتے تھے،
گرمی ہو، سردی ہو، بارشوں کا موسم ہو، بڑی تکلیفیں برداشت کر کے وہ مسجدوں میں پیدل بڑی دور سے آتے تھے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کیوں نہیں ایک سواری خرید لیتے یا مسجد کے قریب اپنا گھر بنا لیتے تو ان تکلیفوں سے نجات مل جاتی، ان تکلیفوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ صحابہ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ سواری خریدوں یا مسجد کے بغل میں اپنا گھر بناؤ۔ صحابہ حیرت میں ہو گئے اور بطور شکایت یہ بات دربار رسالت میں پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو بولا، کہا کہ تم نے ایسا کہا مسجد کے قریب اپنا گھر بنانا نہیں چاہتے، مسجد کے قریب رہنا نہیں چاہتے؟ کہا اللہ کے نبی کہا تو ہے پر نیت میری کچھ اور۔ کہا کیا نیت ہے؟ کہا میری نیت ہے کہ میں جتنی زیادہ دور سے آؤں اتنی زیادہ ہمیں نیکیاں ملے، ہمارے گناہ ملے، واللہ میری اور کوئی نیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت دی کہ جاؤ، اللہ کے جتنے فضل ہیں، اللہ کے جتنے انعام ہیں، اللہ تمہیں ساری نواز سے نواز۔ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خصوصی جو تعلق جو رشتہ مسجدوں کا ہوتا، آپ جاتے ہیں مؤذنوں کا جو 5 وقت کی اذان دے کر آپ کو نمازوں کی خبر دیتے، جن کی آواز پر آپ مسجدوں میں آتے ہیں، ان مؤذنوں کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت اذان کے کلمات بلند کر کے لوگوں کو مسجدوں کی جانب نماز کی دعوت دیتے، حی علی الصلاۃ نمازوں کی طرف بلاتے، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف بلاتے، اور جو لوگ آتے بھی ہیں مؤذن کی یہ فضیلت کی کل حشر کی عدالت میں، کل بروز قیامت جہاں پوری انسانیت حاضر ہوگی، اول تا آخر، پہلے انسان سے آخری انسان تک، اور اس بھیڑ کے انسانیت میں ان مؤذنوں کی گردنیں سب سے بلند ہوگی، سب سے اونچی ہوں گی، جو ظاہر اور نمودار ہوں گی کی اور پہچان اور علامت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اذان دے کر لوگوں کو نمازوں کے لیے بلایا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مؤذن آواز لگاتا ہے، اذان کے کلمات بلند کرتا ہے، پھر کائنات کی وہ جو مخلوقات ہیں جو سنتی ہیں، وہ شجر ہو کہ حجر ہو کہ دریا ہو کہ تالاب ہو کہ ہوائیں ہو کہ فضائیں ہو کہ پہاڑ ہو، دنیا کی جتنی مخلوقات اس مؤذن کی صدا سنتی ہے، آواز سنتی ہے، کل بروز قیامت تمام مخلوقات اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں کہ ہاں اللہ یہ تیرا مؤذن بنتا ہے جو اذان دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری روایت میں کہ 12 سال تک اگر کوئی مؤذن اذان دیتا رہے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا۔ ارے ہم اور آپ مقام دینا دیں یہ تو ہمارا اختیار ہے، یہ مقام تو شریعت نے دیا، یہ مقام اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور اس کے اس مقام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ ہمارا ہی آپ کا اختیار ہے ہم کیا مقام دیتے ہیں اور کیا عزت ہے۔ خادموں کی عزت آپ جانتے ہیں جو مسجدوں میں خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کالی کلوٹی عورت، کالی کلوٹی، اور جس کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، اجنبی ہے، وہ مسجد نبوی میں رہ کر جھاڑو لگاتی ہے، پوچھا کرتی ہے، تلکے اٹھا کر باہر دیکھتی۔ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے مخاطب ہوئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ عورت نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی گئے رات میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی موت آ گئی اور ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، لے جا کر دفن کر دیا۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، معاشرے کی ایک چھوٹی سی ہستی کی اس قدر خبر رکھ رہا ہے اور اس طرح اسے فکر ہے کہ نماز کے بعد فوراً پوچھ رہے ہیں بتاؤ وہ عورت کہاں گئی جس کا رشتہ مسجدوں سے تھا، جو جھاڑو اور پوچھا لگایا کرتی تھی۔ پیغمبر کی زبان اگر کسی کے بارے میں سوال کر لے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ افلا آذنتمونی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، کہا ارے تم نے بتایا کیوں نہیں مجھ کو خبر کیوں نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے چلو اس کی خبر بتاؤ، خبر کہاں؟ اللہ اکبر، خبر پر گئے اور وہیں آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت کے بعد لوگوں، قبریں تاریک ہوتی ہیں، قبریں اندھیری ہوتی ہیں، میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے قبر میں اللہ روشنی پیدا کرتا۔ ذرا سوچو، غور کرو، کیا مقام دیا اللہ نے مسجدوں سے رشتہ جوڑنے والے اماموں کے سلسلے میں کہا اللہ کے نبی نے الامام ضامن، امام ضامن ہوتا، اور یہ گٹھی باندھ کر اپنے ذہن میں رکھ لو، امام ہو کر امامت کی ذمہ داری نبھانا کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑا کام ہے، بہت بھاری کام۔ یہ کسی کو آسان لگتا ہو تو لگتا رہے، ورنہ امامت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مقام اور بہت بڑی ذمہ داری لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امام ضامن ہے مقتدیوں کو سدھارنے کا، مقتدیوں کو سنوارنے کا،
مسلیوں کو سنبھالنے کا، لوگوں کو دعوت اور دعوت دین اور دعوت حق کا پیغام پہنچانے کا یہ امام ضامن ہوتا ہے میرے بھائی اور دوست۔ آپ جانتے ہیں یہ مسجدوں کا کیا رول ہوتا ہے؟ یہ مسجدیں مرکز انوار ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ نے صرف نمازوں کے لیے جگہ منتخب نہیں کیا، وہیں پر ایک مدرسہ بھی قائم کر دیا، اور الحمدللہ ممبئی کی اکثر مسجدوں کو دیکھو، مسجدوں کے ساتھ وہ مدرسہ بھی ہوتا ہے۔ صفہ نام کا ایک چبوترا قائم کر دیا جہاں لوگ دن و رات بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور حدیث کی تعلیم لے رہے تھے۔ وہ انداز و طریقہ جہاں بھی موجود ہے وہ صاحب تعریف ہے اور صاحب ستائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے بنے ٹھنے آدمی کو جو اچھا سوٹ پہنا تھا، اچھا کپڑا پہنا تھا، ایک صحابی سے کہا بتاؤ اس آدمی کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ اتنا ہینڈسم ہے، اتنا اسمارٹ ہے، اور اتنا جو ہے عمدہ کے لباس پہنا ہوا، جس مجلس میں جائے وہ مجلس اس کی عزت کرے، اور جہاں پہنچ جائے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کو ایک مقام دے، ایک مرتبہ دے۔ یہ وہ شخص ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ یہ جو جا رہا ہے اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے؟ کہا کیا رائے کیا ہے؟ پھٹا پرانا کپڑا ہے، جو مجلس میں جائے گا دھنکارا جائے گا، جو مجلس میں جائے گا اس کی بات نہیں سنی جائے گی، جو مجلس میں جائے گا اس کو اپنے قریب نہیں بٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، یہ پھٹا پرانا شخص وہ ہے جو میری شاگردی میں رہ کے صفہ کے چبوترے پر میرے ساتھ قرآن و حدیث سیکھا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم لیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ پھٹا پرانا آدمی اپنے رب پر کسی بات کی قسم دے دے تو اللہ اس قسم کو پورا کر دے، اللہ اس قسم کو پورا کرے۔ یہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے مسجدوں سے رشتہ اور مدرسوں سے رشتہ جوڑنے والوں۔ یہ وہ مسجدیں جہاں اجتماعیت کا ایک منظر پیش کرتی، اتحاد کا ایک منظر پیش کرتی۔ کوئی بادشاہ ہو باہر، کوئی رعایا ہو باہر، کوئی امیر ہو باہر، کوئی غریب ہو باہر، کوئی بڑا ہو باہر، کوئی چھوٹا ہو باہر، مسجدوں کے دروازے پر آ کر سب کی ساری حیثیتیں ختم ہو جاتی۔ اللہ کی قسم یہ وہ دربار ہے کہ دروازے پر آپ داخل ہوئے آپ کی ساری حیثیت ختم۔ اب یہاں آ گئے، بادشاہ کے بغل میں اگر اس کا وزیر اور کوئی رعایا کھڑا ہو گیا اس کو ہٹانے کی ہمت نہیں، غریب امیر کے سامنے کوئی غریب آدمی کھڑا ہو گیا اس کو ہٹانے کی جرأت نہیں ہے، ایک ماروتی چلانے والے کے بغل میں رکشہ ڈرائیور آ گیا اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانون الہی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندے صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں اجتماعیت کا درس ملتا ہے، یہاں اخوت اور بھائی چارگی کا درس ملتا ہے، یہاں لوگ 5 وقتہ نمازوں کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات بنتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے بنتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد سارے مقتدی قبلہ رخ ہوتے ہیں، امام مقتدیوں کی طرف چہرہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ مقتدی سارے قبلے کی جانب چہرہ کیے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، پر امام ہے کہ وہ مقتدی کی جانب چہرہ کیے ہوئے سلام پھیر کر گھوم گیا؟ کیوں؟ حکمت اس کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، امام وقت تھے اور امتیوں کے پیغمبر تھے، وہ ہر ایک مصلی پر اپنا نگاہ رکھتے، ارے وہ مصلی کہاں گیا؟ آج تو دکھ نہیں رہا ہے، کیا بات ہے؟ ایسا تو نہیں کہ گمراہ ہو گیا، یا ایسا تو نہیں کہیں بیمار ہو گیا، یا ایسا تو نہیں کہیں کوئی مصیبت میں آ گیا۔ خبرگیری یہ مصلی سے رعایا اور امتوں کی خبرگیری ہوا کرتی ہے۔ امام پوچھتا ہے بتاؤ ایک مصلی میرا تھا، مقتدی تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ سینے پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو اور پوچھو کہ کبھی تم نے امام کے غائب ہونے پر بھی امام کی خبرگیری کی؟ کبھی تم نے مؤذن کے غائب ہونے پر مؤذن کی خبرگیری کی؟ کبھی تم نے خادم کے غائب ہونے پر اس کی خبرگیری کی؟ اور کبھی تم نے مسجدوں سے رشتہ جوڑنے والوں کی خبرگیری کی؟ نہیں کی تم نے۔ یہ مسجدیں وہ مقام رکھتی ہیں، یہ وہ جگہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مصلی کی خبر رکھتے تھے، کہاں گیا میرا مصلی؟ اور اسی طرح آپ دیکھو اخوت اور بھائی چارگی کا، غریبی کی غربت مٹائی جاتی ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور مصلی بن کر نماز پڑھنے آیا ہے، وہ آپ سے ملتا جلتا ہے، آپ جان گئے کہ یہ غریب ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اس کو عطا کریں گے، غربت دور ہوتی ہے۔ قرضدار آدمی ہے، بہت سارے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، سماج کے باہر کہاں مانگے گا، کہاں پھرے گا؟ یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں وہ آتا ہے اور اس کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔
میرے بھائی اور دوستوں، یہ محبت اور اخوت کا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے، اتحاد کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ مسجدوں کی عظمت کو آج بھی پہچانو اور جانو، مسجدوں سے اپنے رشتے جوڑو، مسجدوں کے مقام کو سمجھو، مسجدوں سے تعلق جوڑو۔ یہی مسجدیں ہیں جو تم سب کو، ہم سب کو دنیا میں کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب کریں گی۔ ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو جو مسجدوں سے دور ہے وہ مسجدوں میں قریب آنے کی کوشش کریں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مسجدوں کے مقام اور اس کی عظمت کو پہچانیں۔ اور یہ مسجدیں اس زمین کے اندر بڑی پیاری جگہ ہیں۔ آج 2 منٹ کا موقع، آج اگر غیر نہ جانتے کہ یہ مسجدیں مسلمانوں کے لیے انقلاب لا سکتی ہیں تو مسجدوں پہ حملے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں سے انقلاب اٹھ سکتا ہے اور جہاں سے نوجوان ایک اسلامی نوجوان بن کر باہر لوگوں کو سدھارنے کا کام کر سکتا ہے۔ انہیں پتا ہے یہ مسجدیں مرکز ہیں، یہ مسجدیں سینٹر ہیں، یہ مسجدیں مسلمانوں کے لیے ایک انمول جگہ ہیں۔ اس لیے مسجدوں پر حملے پہلے ہوتے ہیں، مسجدوں پر وار پہلے ہوتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ پہلے بنایا جاتا ہے۔ اس لیے آؤ، ایک ہو جاؤ اور آپ بھی مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑو۔ تمہارے رشتے کی وجہ سے تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی، تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی، اور مسجدیں محفوظ ہیں تو گویا تم نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی ہے، اللہ کے بیت کی حفاظت کی ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرو گے کیا انعام ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لہذا خود میرے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو، ہم نوجوانوں کو، ہم بچوں کو، جتنے بھی اس دنیا میں ہیں سب مسلمان ہیں، ان سب کو مسجدوں کے مقام اور عظمت کو اور مسجدوں سے رشتہ جوڑنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں مسجدوں سے رشتہ جوڑتے ہوئے زندہ رہیں، ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو اور مسجدوں کی محبت پر ہو۔ وآمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، وسیع میں